السلام علیکم ناظرین، میں سرور جبین آپ کے پسندیدہ پروگرام ستارے میں حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت ہم جس شخصیت کے گھر موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ٹی وی چینلز کی زینت ہیں، دفاعی جب بھی کوئی ایسے پروگرام ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے، تو یہ شخصیت ہمیشہ آپ کو چینلز پہ زینت نظر آئیں گی۔ ان کے بغیر جو ہے چینلز بالکل ادھورے سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، سر السلام علیکم۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے چینل 5 کو پروگرام ستارے میں آپ نے اتنی قیمتی اپنے اتنی مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، تو اس کے لیے بہت شکریہ سر۔ It's my pleasure always. Thank you. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ فوج کا ادارہ جو ہے اس میں آپ کب اور کیسے آئے اور کن کن اہم ذمہ داریوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی ڈیوٹیز نبھاتے رہے ہیں؟ ایکچولی میں نے 1972 میں کمیشن لیا تھا پاکستان آرمی میں، اور اگست 1972 میں، اور پھر میں بلوچ ریجمنٹ میں آیا۔ بلوچ ریجمنٹ میں نے انفینٹری کی یونٹ ہوتی ہے وہ کیا۔ پھر اس کے بعد 1981 میں یہ ہماری بلوچ ریجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کچھ سندھ ریجمنٹس ہونی چاہیے، تو پنجاب اور بلوچ کی ریجمنٹ کچھ مکس کر کے انہوں نے سندھ ریجمنٹ بنا لی۔ تو میری 3 سندھ ریجمنٹ، وہی بلوچ ریجمنٹ 18 بلوچ تھے، 3 سندھ بن گئی۔ تو اس پھر آپ ادھر میں نے بہت کمانڈ سٹاف کیا، لیفٹنٹ کرنل کمانڈ میں نے یونٹ کی، ایک 12 بینر ہے آپ کو یاد ہو جس نے 2 نشان حیدر لیے ہوئے ہیں، یہ اس میں کارگل میں کیپٹن کرنل شیر نشان حیدر جل، وہ میں نے یونٹ کمانڈ کی ہوئی ہے سیاچن پہ کارگل سیکٹر میں۔ پھر میں نے 26 سندھ کے کمانڈ کی، ہم لوگ یہ 90 میں چلے گئے تھے گلف وار کے اندر، وہاں چلے گئے تھے، اور اس طرح ساری یونٹ میں۔ پھر اس کے بعد میں وہاں ایک انفینٹری اسکول میں انسٹرکٹر رہا ہوں۔ پھر کمانڈ سٹاف اپائنٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے ڈفرینٹ، پھر نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا، وہ کیا۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے، سعودی عرب بھی گلف وار میں جب عراق نے کویت پہ حملہ کیا تھا دیٹ دا ٹائم ہم لوگ وہاں چلے گئے، وہاں بھی کوئی 1 سال رہے۔ تو واپس آ کے ڈفرینٹ پھر بدین میں بریگیڈ کمانڈر رہا، اور ریٹائر پھر میں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر چکلالہ کینٹ سے ہوا۔ دیٹس وٹ میرے کیریئر پیٹرن۔ پھر میں کراچی آ گیا اتفاق سے، یہاں پر کیونکہ میں سرو کیا ہوا تھا، میں ادھر آیا، ادھر ہی سیٹل ہو گیا، اب کراچی میں رہتا ہوں۔ ویسے بیسیکلی لاہور ماڈل ٹاؤن سے ہوں۔ اچھا سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ کریڈٹس ہیں آپ کے اس میں، ماشاءاللہ بہت اچیومنٹس ہیں۔ اچھا سر، پاکستانی فوج کے بھی جو دانت کھٹے کیے ہیں بھارت کے، منہ توڑ جواب دیا ان کی سرحد میں گھس کر، کیا بات ہے ہماری فوج کی؟ دیکھیں یہ تو ایک آئی تھنک وی شوڈ گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو مسلح افواج کو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، کہ انہوں نے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور پھر ایک ایسا اچھا پلان ایگزیکیوٹ کیا کہ 6 سے 8 گھنٹے میں اتنے بڑے دشمن کو، اتنی بڑی فوج کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا، اور دنیا حیران تھی کہ یہ کیا کیسے، کہ ایک چھوٹا ملک۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے اصل میں فوج میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں وی کہ ہمارا دشمن انڈیا ہے، تو اور پھر ہماری ریسورسز بھی کم ہیں، ہماری فوج کی اسٹرینتھ بھی کم ہے، تو وی بلیو ان پروفیشنل ایبلٹی، کوالٹیٹیو ٹریننگ کے لیے ہماری اس طرح ایئر فورس کے پائلٹس بہت ٹرینڈ ہیں، ہمارے ٹروپس کو بہت ٹریننگ کرتے ہیں، ایکسرسائز میں، آپریشن ریڈینس میں، وار گیم میں، تمام چیزیں ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس میں کمی نہ ہو، تاکہ اتنے بڑے دشمن کو ہرانے کے لیے آپ کی فوج کی پروفیشنل ایفیشنسی بہت اچھی ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ از جو ہم نے کر کے دکھایا۔ ان کے ہم نے سائبر وارفیئر میں ان کے سارے ہم نے گریڈ سسٹم اڑا دیے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد ان کا الیکٹرانک وارفیئر میں دیکھا کہ ان کے جہاز سارے ہم نے گراؤنڈ کروا دیے، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ جہاز بھی کرائے۔ ٹرمپ نے کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، یہ خود بھاگتے ہوئے گئے ٹرمپ کے پاس کہ جی ہمیں پاکستان پتہ نہیں ہمارے پاس کیا آسمان سے آفت لے کر آ رہے ہیں، تو ہماری ان سے ڈی ایسکلیشن کرا دیں، سیز فائر کرائیں۔ پھر انہوں نے ان کے وی سیڈ اوکے وی ڈونٹ وانٹ فردر ایسکلیشن، تو ہم نے لیکن اس میں ہم نے ان کے آنیسٹلی ہمارے فتح 1 فتح 2 ابھی تو ہم نے 2 میزائل فائر کیے تھے، اور وہ بھی بالکل کم رینج والے۔ انڈیا کی ایک انچ ایریا جو ہے نا وہ ہماری میزائل رینج میں ہے، کوئی بھی ایریا ہو، اور وہ ہم نے ان کے برہموس میزائل کی سائٹ اڑا دی، S-400 کی سائٹ اڑا دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کے اڑی میں ان کا ایمونیشن ڈمپ ہے جو پورا کشمیر کو سپورٹ کرتا ہے وہ اڑا دیا۔
اس کے ساتھ پھر ہم نے ان کی اس طرح کے بہت ان کے جہاں جہاں سے انہوں نے جہاز اڑا کے ہمارے سویلینز کو شہید کیا تھا وہ ہم نے سارے وہاں پہ نقصان پہنچایا. تو آئی تھنک اس میں دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی ملٹری فوج جی اٹ از سیکنڈ ٹو نن. اور ایک اور ہم نے بتایا کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور اور رسپانسیبل نیوکلیر ملک ہے, اسلامک نیوکلیر ملک ہے, اور ساتھ ہماری فوج بہت پروفیشنل اور بیٹل ہارڈنڈ ہے, اور یہ ہم نے کر کے دکھایا. اور دنیا حیران تھی کہ اتنی بڑی انڈین فوج کو, اور یاد آپ کو یہ نریندر مودی کا تھا 2019 میں جب ہم نے یہ ابھی نندن کو یہاں سے ہم نے جہاز گرایا, اس کو پکڑا, کہتا ہے کاش میرے پاس رافیل جہاز ہوتے تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. تو وہ ابھی 24 جہاز اس کے پاس تھے نا, تو کیا کیا سارے جہاز گرا لیے اور باقی سارے گراؤنڈ کر کے چھپا لیے, ورنہ وہ بھی مار گرا دیتے. ایک چیز ایسی تھی کہ ہم ان کے 10 جہاز رافیل گرا سکتے تھے, لیکن ہم نے پھر بھی ان کی جان بخشی کر دی. تو میرے خیال میں اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان اس وقت اس ریجن میں ریجنل سٹیبلائزر بن گیا, اور انڈیا بالکل آئسولیٹڈ ہو گیا. آپ پاکستان کے ایران سے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں, بنگلہ دیش سے اچھے ہیں, چائنا سے اچھے ہیں, انڈیا کے کس سے اچھے, کسی سے بھی نہیں. تو دیٹس دا بیسک, اس میں یہ بڑا فائدہ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ٹرمپ کے دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل کتنی تعریف کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, پاکستان مسلح افواج کی تعریف کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں ویئر از فیلڈ مارشل, آئی لائک ہی از اے گڈ گائے, آئی لائک ہم, I want to speak to him. These are different. بالکل. تو ان چیزوں میں دیکھا جائے تو انڈیا کافی ڈاؤن چلا گیا. پاکستان کو اب وہ سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اور اب انڈیا کو اپنے صدور میں اتنی مار پڑی, اب وہ اپنی پراکسیز کو یوز کر رہا ہے. فتن الخوارج, فتن ہندوستان, یہ ان کو اب وہ افغانستان طالبان رجیم کے تھرو پاکستان میں کرتا ہے دہشت گردی کے لیے. تو اب جو میٹنگ ہو رہی ہیں, 3 میٹنگ ہو گئی ہیں, اب 6 تاریخ کو دوبارہ ہے. وی ہوپ کہ افغان طالبان رجیم کو سمجھ آ جائے کہ ان کے تمام چیزیں, تمام ان کے فوائد پاکستان کے ساتھ ہیں. بارڈر ہمارا لگتا ہے جی, بارڈر جو ہوتے ہیں نا یہ بدلی نہیں ہوتے, پرماننٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو لاجسٹک بھی دیتے ہیں, آٹا دیتے ہیں, چینی دیتے ہیں, فرٹیلائزر دیتے ہیں, افغان ٹرانزٹ کا سارا سامان ان کو جاتا ہے. تو اگر ہم بند کر دیں تو پرابلم ہوگی افغان عوام کو, وہ ہم ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. اس لیے ہم بار بار جب پیس کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک کر لیں. ادروائز آپ کو یاد ہے متقی گیا تھا فارن منسٹر انڈیا میں, تو پیچھے انہوں نے ہماری پوسٹوں پہ اٹیک کر دیا, تو پھر ہم نے ان کی 22 پوسٹوں پہ قبضہ کیا, اور اس کے بعد ان کے ٹینک کی پوزیشن اڑا دی, ان کے لوگوں کو مارا, ان کے کمانڈرز کو مارا, ایئر اسٹرائک کی ہم نے جا کے گل بہادر کے 60-70 خوارجی وہاں مار دیے. پھر یہ آئے, انہوں نے جھنڈے لہرا دیے. تو آئی تھنک ناؤ وی ہوپ کہ یہ پیس کو یہ ان کو سمجھ آتی ہے, پیس ہو تو بہتر ہے دونوں ملک کے لیے. ادروائز وی ہیو ڈیسائیڈڈ جو پاکستان کی طرف میلیے سے دیکھے گا اب یہ ویری ہارڈ اسٹیٹ. سر بالکل, جو پاکستان پہ میلی آنکھ سے دیکھے گا منہ توڑ جواب ہم دیں گے. بالکل, پاک فوج زندہ باد. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا مطلب ان کی وجہ سے ان کی جو ٹیم ہے یا ان کے جو فوج ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور پاکستانی فوج جو ہے دنیا کی بیسٹ فوج میں شمار ہوتی ہے. یہ تو بہت ہمیں فخر کی بات ہے ہمارے لیے. اچھا سر, نرسری بن گیا ہے دہشت گردوں کا افغانستان, یہ کیسے ختم ہوگا؟ اسی کی ہم بات کریں. دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے جی کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان میں, اینڈ اٹ از این ایپی سینٹر آف ٹیررسٹ, اور القاعدہ ان سب کو ٹرین کرتا ہے. ٹھیک, پاکستان یہی دنیا کو بتاتا ہے کہ آپ کسی لحاظ سے بھی, اب ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ان سے ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں جی جی کہ اپنی سرزمین جو آپ نے دوحہ میں کمٹمنٹ کی تھی امریکن سے کہ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال کرنے نہیں دیں گے, تو دین کمیٹڈ آنر کریں اس کو. وہ یہ کرتے نہیں ہیں. ابھی بھی ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, سارے ڈسکشن ہوئی نا ترکی میں اور اس میں دوحہ میں, ایک ہی بات ہے صرف کہ آپ اپنی آنر کریں کمٹمنٹ جو آپ نے کی تھی کہ آپ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. دیٹس آل. اس کے بدلے میں ہم ہر چیز ان کو لاجسٹک دیتے ہیں, وہاں ٹرانزٹ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. پھر اس کے بعد ان کی سفارتکاری کی, جب امریکن جا رہے تھے ہم نے اس وقت مدد کی, ہر جگہ پہ مدد کرتے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ ان کو اب سمجھ آ گئی ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ 6-4 ابھی بھی 3 دن اور ہیں, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ان کا کہ یہ 6 دن میں کیا انہوں نے یہ کراس بارڈر ٹیررزم روکا یا نہیں روکا. اس کے بعد جب وہاں پر ان رائٹنگ مسودہ بن جاتا ہے اس کو آنر کتنا کرتے ہیں. پھر وہ ایک جو مینڈیٹرز ہیں وہ ایک ویریفیکیشن اینڈ مانیٹرنگ میکنزم بنا رہے ہیں. وہ دیکھیں گے کہ کس نے وائلیشن کی,
کس نے غلطی کی, اور پھر اس کو پینلٹی بھی ڈالیں گے, اور پھر بارڈر کا بھی پاکستان افغانستان کی ٹیم ہونی چاہیے جو مانیٹر کرے اور اس کا حل نکالے. اگر نہیں کر سکتے پھر افغانستان طالبان رجیم سمپل پاکستان کا جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے, آپ نے ان کو جو کرنا کریں, تو وی ول گو فار سرجیکل اسٹرائکس, وی ول گو فار ڈرون اسٹرائکس, ہم ان کے کمانڈرز کو ماریں گے اسٹرائک کر کے, کمانڈرز کو, وی کین ڈو اٹ. The only thing is they should come to کسی ٹرم پہ تو آئے نا, that is more important. سر اس وقت پاکستانی فوج افغانستان میں جو ہے وہ کافی سارے دہشت گردوں کو جہنم رسید کر رہی ہے, تو یہ مجھے بتائیے یہ افغانستان جو ہے یہ افغانی یہ کرتے کس کے کہنے پہ یہ کرتے ہیں؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو افغان طالبان رجیم ہے نا, جی سر, یہ ان کا کام ہے صرف پیسہ اکٹھا کرنا. یہ کانٹریکٹرز ہیں, یہ جب امریکن تھے افغانستان میں, جی سر, انہوں نے 50-60 کلومیٹر کے ایریا بانٹے ہوئے تھے, جی سر, وہاں سے امریکنز کا سامان یا کسی کانٹریکٹر سامان گزرتا تھا تو یہ اسے وہ لیتے تھے, بتا لیتے تھے, تاوان جس کو یہ کہتے ہیں. اب وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے, تو انڈیا ان کو آفر کر رہا ہے, یہ اسے پیسے لے رہے ہیں, کل کوئی اور آفر کرے کر دے گا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو ابھی وہ کہہ رہے جی میں تمہیں کابل ریور پہ کنار ریور پہ آپ کو ڈیم بنا کے دیتے ہیں, پاکستان پانی روک دو, جیسے یہ بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے پاکستان میں, اس پہ بھی تیار ہو گئے. تو یہ ان کو سمجھایا میڈیٹر نے بھی, ہم نے بھی, کہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم اتنی بڑی انڈیا کی فوج کو, اتنی بڑی ایئر فورس کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے مجبور کر سکتے ہیں, تو آپ کے پاس کیا ہے؟ نہ فوج ٹرین, نہ ان کی کیپیسٹی, نہ ان کے پاس ویپن اکوپمنٹ. ایک سویلین یہ وہ کہیں ہٹ اینڈ رن کرتے ہیں, آئے ریڈ کیا بھاگے, ایمبوش کی بھاگے, دے ناٹ اے ریگولر آدمی. ان کو خود سمجھ آنا چاہیے. اب میرے خیال میں افغان عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ رجیم جو افغان طالبان رجیم ہے یہ ان کی حکمران ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. دے ہیو ٹو ڈیسائڈ. ورنہ دیکھیں نا, ان کو تو افغان عوام کی فکر ہی نہیں ہے, پیسہ لے رہے ہیں, جیبیں بھر رہے ہیں, اور افغان جائیں بھاڑ میں, وہاں کی خواتین کے سارے حقوق ختم کیے ہوئے ہیں, ان کو اپنا پڑھنے جا سکتی ہیں, نہ جاب کر سکتی ہیں, نہ میڈیا میں جا سکتی ہیں, ہر جگہ پابندی. 4 سال میں کسی ملک نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا, ایون انڈیا نے نہیں کیا. آپ بتائیں کہ یہ کمیونٹی آف نیشن میں پھر کیا ان کی ویلیو ہے؟ جب ان کے پاس سفارتکار ہی نہیں ہے تو ان کی کیا ویلیو ہے؟ اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے اب عوام کو چاہیے کہ اپنی مرضی کی حکومت ڈیموکریسی لائیں, اپنی مرضی کے پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں جس میں ایتھنک بیلنس ہو. وہاں پر ہزارز بھی ہیں, ازبکس بھی ہیں, تاجکس بھی ہیں, ان کی حکومت ہی نہیں ہے, صرف پشتون بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ان کو خود بھی سوچنے کی بات ہے. کوئی سر اصل میں انہوں نے بالکل اپنے وہ جو ایک قبیلہ اسٹائل بنایا ہوا ہے, اور کافی سختی, اور میرے خیال سے وہاں کی عوام خود اپنے حکمرانوں سے بیزار ہوئی ہیں, اور اب گروپ کافی گروپ بندی بھی بن گئی ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ ان کے دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں, پھر یہ کبھی چینج ہوگی. تو سر پاکستان کو پناہ دینا چاہیے ان کو, افغانیوں کو؟ دیکھیں پاکستان میں یہاں پر ہوم منسٹر تھا, ٹھیک ہے, اور انٹیریئر منسٹر تھے یہ اپنے جو ابھی ہیں محسن نقوی صاحب, سب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ تمام افغان ریفیوجی انلیگل جو واپس آئیں گے, اور ہم نے 5-6 لاکھ پوری پاکستان سے بھیجے بھی تھے, یہاں سے بھی سندھ سے بھی گئے تھے. آل دو انلیگل ہیں افغان ریفیوجی, ہم ان کو کہنے جانے کے لیے جو جن کے بعد پرماننٹ ہے ارینجمنٹ, وی آر ناٹ سینڈنگ دیم. جو اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن ریفیوجیز کے رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں 1.4 ملین, ان کو بھی ہم نے رکھا ہوا ہے. لیکن انلیگل تو جانے چاہیے نا. یہاں پر یہ بریڈنگ پلیس ہے, یہاں پر یہ نرسری ہے, یہاں پر آگے یہ ٹھہرتے بھی ہیں ٹیررسٹ جو دہشت گرد ہیں, یہاں پر ان کو سہولت کاری بھی ہوتی ہے, یہاں سے ان کو ٹارگیٹ ایکوزیشن بھی ہوتی ہے. تو پھر سیکنڈ یہ کہ جب افغان طالبان ہماری کوئی بات نہیں مانتے, اور ایک ہی بات ہماری ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہونی چاہیے, پھر اپنی افغانیوں کو واپس لیں. ان کو بھی سمجھ آئے تھوڑے, جب جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا ان کو بھی کتنا اکنامک کرنٹ آتا ہے. آپ کی میری اگر بات ہے, آپ میری بات مانیں, میں آپ کی بات مانوں گا. یہ وہ اپنی بات مانتے نہیں ہیں, ہمارے سے کہتے ہیں ہم ان کو لاجسٹک بھی دیں, گندم بھی دیں, سب کچھ دیں, اور یہ ایک بات نہیں مانتے, ایک بات نہ مانے, وہ نہیں, وہ کہتے ہیں میں نہ مانوں والی بات ہے. اچھا سر, ماشاءاللہ نگراں حکومت میں وزیر داخلہ رہے, اور آپ نے کافی اچھی ورکنگ کی ہے اس میں, تو سر آپ کو کیسا ایکسپیرینس رہا اس میں؟ It was very unique experience. As a home minister, actually it is a very difficult کام تھا, کیونکہ اس میں آپ کے پاس رینجرز بھی ہے, ساری پولیس بھی ہے, کچے کے ڈاکو بھی تھے, سارے تھی, اور بہت ہندو ابڈکشن ہوئی ہوئی تھی. یقین کریں میں نے اپنے ٹرنور میں خود سب کچے میں گیا,
اچھا گئے اور سارے ایریا میں پھر جاتے ہیں. اور میں نے تمام ہندو جو ایبڈکٹ ہوئے تھے جو سب کو واپس لیا ہے ایک پیسے کے بغیر دیے بغیر. سیکنڈ پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا جی کہ ابھی آپ کے دوبارہ جس سردار کے ایریے سے کچے میں سے ڈاکو کسی کو بھی اٹھائیں گے تو میں اس سردار کی ایف آئی آر کاٹوں گا. کیا بات جس پہ خود بخود ریٹ بہت کم ہو گیا. ایکچولی پرابلم کچے میں بہت اربوں روپے کی جو ہے نا کراپس ہوتی ہیں, کراپس اور مچھلی. جب دریا چاہتا ہے تو اب مچھلی ہے, جب اترے گا تو پھر کراپس ہے. یہ بیسک اٹریکشن یہ ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ کوئی فیصلہ کرے کہ کراپس یا تو ان کو لیز کر دیں جو بھی کرنا ہے, لیکن یہ ابڈکشن بند ہونی چاہیے اور یہ پولیٹیکل بل ہونی چاہیے. اگر پولیٹیکل ہو اسی میں آپ ان کے ایم این اے بھی ہیں, ایم پی اے بھی ہیں, وہ بھی شامل ہیں, تو اس لیے گورنمنٹ لیول پہ اس کو ریزالو کریں. ادر میں ہم نے یہاں بہت کلوز کر دیا تھا. اچھا سر, آپ نیب میں بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, مختلف محکموں میں آپ اچھی پوسٹ پہ رہے ہیں, تو کیا کہیں گے سر اس بارے میں کچھ بتائیں. نیب میں ایکچولی میں صرف ایک سوا سال رہا تھا. جب ایڈمرل فصیح بخاری تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, جی سر, تو وہ مجھے لے کر آئے تھے, وہ گئے تو پھر میں نے بھی ریزائن کر دیا. لیکن گڈ ایکسپیرینس. اس وقت نیب کی کام بھی بہت تھا, پاورز بھی تھیں, اینڈ وی کوڈ گیٹ لاٹ آف منی واپس کر سکتے تھے. اب تو نیب کی اتنی پاور تھی نہیں ہے. اب تو بیسیکلی نیب کا مقصد تھا کہ جس نے بھی پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے وہ واپس سرکاری خزانے میں جمع ہو. اس لیے تھا ایک والنٹی ریٹرن تھا, ایک تھا کہ آپ نے وہ جو کہتے ہیں اس کو پروسیکیوشن ریٹرن وہ ہوتے تھے وہ ہوتا تھا. تو والنٹی ریٹرن ختم کر دی ہے. اب اس کے بعد پھر لوگوں نے پیسے, تو اس میں یہ تھا کہ آپ پیسہ دے دیں, آپ کو نہ کچھ الزام ہوگا, نہ کچھ سزا ہوگی, نہ آپ کا نوکری پہ فرق پڑے گا, آپ پیسہ جمع کرا دیں. اب وہ ختم ہو گیا. تو پلی بارگین جو تھی نا, اب وہ پلی بارگین میں یہ ہے کہ اگر پیسہ دے بھی دیں گے ایون دین آپ کو پورا کیس کے تھرو جانا پڑے گا, سزا بھی مل سکتی ہے. اور اس کے بعد اگر پلی بارگین کے بعد کیس نہ بھی چلے تو وہ سرکاری ملازم گھر چلا جائے گا. تو پھر وہ کہتا ہے اس سے اچھا تو پھر میں ایک کیس ہی لڑتا ہوں, کوشش کرتا ہوں شاید میں بچ جاؤں کیس کے اندر. تو یہ اس طرح اس کو ابھی کافی ویک ہو گیا. لیکن ایک ہی یہ ادارہ ہے جس سے لوگ ڈرتے تھے, ایک ادارے کا کمزور کر دیا. کمزور کر آپ اس لیے کہ دیکھیں اینٹی کرپشن آپ کے پروونس کا ہوتا ہے, چیف منسٹر کا باس ہوتا ہے, تو وہ اینٹی کرپشن کیا کرے گا, کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ واحد ادارہ تھا جو فیڈرل گورنمنٹ کا تھا اور وہ کسی کی بات سنتے نہیں, انڈیپینڈنٹ اٹانومس تھا, اس لیے اس کی ویلیو تھی. دیٹس دی ریزن. اچھا سر, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ان کے لیے کچھ آپ کہیں. I think I have seen so many chief of army staff. Trust me, he is field marshal Sir Asim Munir is such a dynamic field marshal اور aggressive, bold field یہ سپاہ سالار ہیں. پوری قوم, پوری فوج ان کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے. That is the difference. انڈین فوج کے اوپر وہاں پہ عوام جو فوج ہے وہ ٹرسٹ کرتی ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں کرتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر خودکشی ریٹ سب سے زیادہ دنیا میں ان کے ٹرپس کا. اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ ان کا ٹرپس کا اپنے کمانڈر پہ ٹرسٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ڈپٹی چیف کو لڑائی سے ایک دن پہلے سیک کر دیا. اس نے کہا جی ہم رافیل کے اوپر ہمارے پلوٹ ٹرین نہیں ہے تو بھی ہم لڑائی نہیں کر سکتے. ناردرن کمانڈ نے پوری کشمیر کی, وہاں کے کمانڈر کو انہوں نے سیک کر دیا. جب اس لیول پہ ان کو سیک کر لڑائی ہو رہی ہے, آپ سوچو وہاں مورال آف ٹروپس کیا ہوگا. ان کی پرواہی نہیں ہے. ہمارے میں سب سے زیادہ جو پاکستان میں جو ویلیو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑی دفعہ کہا, اینڈ دیٹ از کہ جو ہمارے شہداء ہیں اس پہ ہم ڈونٹ کمپرومائز. یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ان کو دیکھ کے ہمارے ٹروپس وہ انسپائر ہوتے ہیں کہ آج کل میں شہید ہوں گا, یا یہ شہید ہوگا, یا وہ شہید ہوگا, تو میری فیملی کو بھی اسی طرح لک آفٹر کیا جائے گا. یقین کریں اتنا لک آفٹر کرتے ہیں. شہداء کی فیملیز کو ان کے لیے گھر بنا کے دیتے ہیں, ان کی منتھلی فکس کرتے ہیں, بچوں کی تعلیم کرتے ہیں, ان کو فوج بچوں کو لے کر آتے ہیں. وی لک آفٹر لائک اینی تھنگ. ایک غلط پرسیپشن جو ہے نا, یہ فوجی فاؤنڈیشن, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ, یہ جی فوج پیسے بنا رہی ہے, یہ سارا پیسہ ان کے اوپر لگتا ہے.
کیونکہ فوج کے پاس تو تنخواہ اور پینشن ہی ہوتی ہے نا. یہ جو ویلفیئر پروجیکٹس ہیں ان کے تھرو جتنے ریٹائرڈ ہوتے ہیں صوبیدار، حوالدار، سپاہی، ان کو ری امپلائمنٹ ملتی ہے. ان کے ہاسپٹل بنے ہوئے، وہاں ہاسپٹل میں ان کی فیملی جاتی ہیں، شہداء کی فیملیز کا جو پیسہ آتا ہے وہ ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. تو دیٹ از دا پرپز آف دی ویلفیئر آرگنائزیشن کو، جو کہ لوگوں کو غلط پرسیپشن ہے. جی سر، بالکل آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. لوگوں کا کچھ ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں. ایک اور بھی ہے کہ دیکھیں، ایک سیکنڈ یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، جو فوج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اتنی تکلیف دیں، بہت غلط. آپ یہ دیکھیں کسی کی فیملی، آپ کیپٹن میجرز، آپ کی ایج کی وہ بچی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ ویڈوز ہو گئی ہیں، ایک بچہ 2 بچے، یا ابھی شادی ہوئی ہے وہ شہید ہو گیا. امیجن کریں ان، اور پھر سوشل میڈیا پہ اگر کوئی خبر آئے، کتنی تکلیف اس بچی کو ہوگی، اس کے پیرنٹس کو ہوگی کہ دیکھو ہمارا بچہ شہید ہوگا فوج کے لیے، ملک کے لیے، اور ایسی باتیں ہو رہی. سو کبھی نہیں کرنی چاہیے. 9 مئی کی بات کریں، اتنا افسوس ہوتا ہے. نشان حیدر کی یادگاروں پہ جا کے ان کی بے حرمتی کی. آپ مجھے بتائیے کتنا یہ خاص طور پہ خیال. مورال آف ٹروپس جو برف پوش پہاڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے نا، سیاچن پہ، کشمیر کی پہاڑیوں میں بیٹھا ہے، اب وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو شہداء کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو یہ مورال آف ٹروپس کے لیے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. بالکل سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ جس طریقے سے وہ پیش کرتا ہے منظر، بالکل ایسا ہو رہا ہے. اور ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو اور گڑبڑ ہو گئی ہے، اور بھی ایسا ہو گیا. اور سر بالکل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، کیونکہ ظاہر سی ایک ایسے زبردست ہمارے فوج کے لیڈر ہیں، وہ اسٹرانگ ہیں تو ہماری فوج اسٹرانگ ہے. یہ پاکستان آرمی لکی ہے کہ یہ آپ کو فیلڈ مارشل ملا ہوا ہے جس نے فوج کا امیج، پاکستان کا امیج جو ہے نا، یہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچا دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا بات ہے سر آپ کی عاصم منیر صاحب. اچھا سر، اگر کوئی پارٹی آپ کو آفر کرے شمولیت کے لیے کہ آپ وزیر بن جائیں ہمارے، یا ہمارے پاس آ جائیں، کس پارٹی میں جانا پسند کریں گے؟ مجھے پہلے بھی کیئر ٹیکر، میں 2018 میں بھی تھا جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس میں بھی میں ایڈوائزر تھا. میرے پاس 4 منسٹریز تھیں. ابھی میں یہ مجھے فوج نہیں بنایا نیچرلی، کیونکہ آئی ایم نیوٹرل مین، ناٹ ان پالیٹکس. تو میں اپنا آرام سے زندگی گزارتا ہوں، بچے سیٹل ہیں، تو اس لیے اٹ از بیٹر کہ میں آرام سے اپنی لائف گزاروں. ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس. ناٹ انٹرسٹنگ ان پالیٹکس. پالیٹکس بہت گندی ہو گئی ہے، بہت خراب ہو گئی ہے. بالکل. اور لابیز بنی ہیں. ہیلدی پالیٹکس ہونی چاہیے. عوام اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ ان کی ویلفیئر کے لیے کام ہو. بات کریں وہ نمائندے پھر حکومت بناتے ہیں. حکومت اس لیے بنتی ہے کہ عوام کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، جابس کے لیے، ڈفرینٹ پروجیکٹ کے لیے، یہ لوکل گورنمنٹ کے لیے، سڑکوں کے لیے، سب کام ہوگا. تو اگر وہ نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں جمہوریت کا کیا فائدہ. صحیح بات ہے. اینڈ اٹس ہولڈ فار آل پروونسز اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. بالکل سر، ایسا ہی ہے. اچھا سر، تھوڑا کچھ فیملی کے حوالے سے بات. خیر سے کب ماشاء اللہ آپ کی شادی ہوئی، کتنے بچے ہیں؟ میرے آپ کو 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، آل میرڈ. اور دونوں بیٹے میرے لندن سے پڑھے ہیں. بیٹی کی بھی شادی ہوئی، وہ دبئی میں رہتی ہے. بڑا بیٹا میرا لاہور میں رہتا ہے، چھوٹا ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور ماشاءاللہ ان کے سب کے بچے ہیں. ایک چھوٹی میرے بیٹے کی بیٹی ہے، وہ میری بڑی ہے، 2 سال کی ہے، تو میری بڑی اٹیچمنٹ ہے اسے. اور سیکنڈ ماشاءاللہ دے آر ناٹ ڈوئنگ بزنس. پہلے وہ بینکر سے، پھر دبئی میں تھے، ابھی وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. اور دیٹس واٹ وی آر ہیونگ لائف. سر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حالات جو خراب رہتے ہیں، وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کیوں خراب وہاں پہ رہتے ہیں؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک تو سوشو اکنامک پرابلم ہے. جی سر. پھر جہاں غربت ہوتی ہے نا، وہاں پر ہاسٹائل ایجنسیز وہ اپنا کام کرتے ہیں. بلوچستان میں وہاں پر 1 یا 2% ٹوٹل ہیں جو یہ دہشت گردی میں ہیں، اور وہ بھی 3-4 سرداروں کی جو سردار ہیں وہ اس میں انوالو. ریسٹ آل بلوچیز آر پیٹریوٹ، محب وطن ہے. وہاں پر ٹوٹل آبادی میرے خیال میں 1 کروڑ کے قریب ہے. اتنا سب بلوچستان رقبہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا. اس میں 50 لاکھ تو ہیں بلوچی، اور 50 لاکھ ہیں پشتون، اور باقی دوسرے لوگ. ان 50 لاکھ میں 25 لاکھ بروئی ہیں، 50 اور 25 لاکھ ہیں ایکچوئل بلوچی.
تو گورنمنٹ کو چاہیے نا اس کے لیے وہاں پر جائیں, نیشنل جو عوامی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سے جا کے مذاکرات کریں, جی وہاں جا کے بیٹھیں, ان کے مسائل سنیں, اس کے بعد وہاں پر ڈیولپمنٹ کریں. اگر کسی کے پاس زمین ہے اور وہاں پر پانی نہیں ہے تو ان کو آپ سولر کے ٹیوب ویل لگا کے دیں. اگر کسی کو زمین نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ان کو آپ 20-25 جانور دے دیں. لیکن جو غربت ہوتی ہے نا, یہ جو ہاسٹائل ایجنسیز ہوتی ہیں, اب جاب نہیں ہے, جی ایک ینگ لڑکا ہے, پڑھا بھی ہوا ہے, ماں باپ بوڑھے ہیں, بہن کی شادی ہے, بھائی کی تعلیم ہے, اور اس کے پیسے نہیں, کیا کرے گا؟ ایک انٹیلیجنس آتا ہے انڈیا کا, را کا, کہتا ہے یہ لو یار 25,000 لے لو, فلاں دھماکہ کر دو. یہی اگر وہ 30,000 کی جاب کر رہا ہوگا تو وہ ان چیزوں میں نہیں جائے گا. اور پھر اس کے جب ہوتا ہے, دیکھیں گھر میں جنرلی جی اگر آپ کا بھائی 30-40 ہزار نوکری کر, آپ سب سے پہلے بہن کہے گی, ماں کہے گی یار اس کی شادی کر دو. شادی کریں گے, اسے 2 بچے ہو جائیں گے, تو وہ مین اسٹریم میں چلا جائے گا, اپنی بیوی بچوں میں ابزارب ہو جائے گا. دس از دا مین ڈفرینس. اچھا سر, بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا ان کو سیاست میں, اب تو خیر وہ جہاں بیٹھے ہوئے وہیں بیٹھے ہوئے, تو کیا کہیں گے آگے, ان کو فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ؟ دیکھیے پازیٹیو پالیٹکس ہونی چاہیے, یو کانٹ بی کہ اسٹرنجی نہیں ہونا چاہیے, وہاں رہ کے آرمی کے خلاف بیان دے دینے, یہ نہیں چاہیے آپ کو. یہ پالیٹکس از, ابھی بھی آپ کو ایک میانہ روی لینی چاہیے, حکومت سے مذاکرات کریں. بالکل, حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی بھی ہے کہ وہ اپوزیشن سے بات کرے اور بیٹھ کے کہیں نہ کہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. اکنامک اسٹیبلٹی پولیٹیکل کے بعد ساتھ سیکور انوائرمنٹس ہونے چاہیے. اگر باہر سے کوئی انویسٹر آ رہا ہے, اگر اس کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہے تو وہ کیوں آئے گا؟ ٹھیک ہے, تو فرینڈلی بزنس انوائرمنٹس ہوں گی تو انویسٹمنٹ آئے گی. اور اس کے لیے آپ کو حکومت کا کام ہے کہ اپوزیشن سے اپروچ کریں, ان سے تحفظات سنیں. اچھا سر, پاکستان سعودی عرب میں جو معاہدہ ہوا ہے, اس کے کیا اثرات؟ یہ بہت بہتر ہے. آئی فیل ویری ہیپی کہ جو ہمارا جو ایک ڈیفینس اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے, یہ دیکھیں اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اکنامک پاور, یہ سعودی عرب کی بہت اکنامک پاور ہے, اکنامک پاور آف سعودی عرب اور ملٹری پاور آف پاکستان, یہ فورس ملٹی پلائر ہے. اس سے مطلب اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, اور اس سے اور لوگ بھی آپ سے چاہیں گے کہ ہم آ کے مذاکرات کریں اور آپ ڈیفینس میں آ جائیں. جی سر, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا ہے یہ بہت ہی اسٹرانگ معاہدہ ہے, اور اس سے پاکستان کو کافی فائدہ ہے, اور ممالک بھی آنا چاہتے ہیں, اور ممالک بھی آنا چاہتے ہیں. اور کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ وہ تھے تو یہ سارا سب کر کے دکھایا ہے, اور پھر یہ سب کو نظر آ کہ پاکستانی فوج کیا چیز ہے, کر کے دکھائے. اٹس کلیپ فور عاصم منیر صاحب. اچھا سر, تھوڑا سا بیچ میں لائٹ کوشچنس فیملی کے میں بھی کر رہی ہوں, تھوڑا آپ کے حوالے سے کر رہی ہوں. موسیقی سر پسند ہے؟ موسیقی ہے نیچرلی, آئی لائک ٹو لسن سانگ, بٹ دیٹ ورنہ فوجیوں میں اتنا کم ہی ٹائم ملتا ہے کرنے کے لیے, تو زیادہ ادھر ہی رہتے ہیں کہ بس اپنے. پھر میری کوئی لینڈ ہے سجاول میں, تو میں ادھر ایگریکلچر بھی کرتا ہوں, جی ادھر چلے گئے. فارم ہاؤس ہمارا چھوٹا سا ہے بس, دیٹس آل. باقی زیادہ فوج اور ٹی وی اسٹیشن نیوز پہ روز 3 چینل پہ, ایوننگ سارا ٹائم اس پہ گزر جاتا ہے ان کے ساتھ. ایسے ہی ہے. مگر سر فوج میں ظاہر سی بات ہے کافی آپ جو ہے ظاہر سی بات ہے سارا فوکس آپ کا دفاع پہ اور سلامتی کے حوالے سے, آپ کی سارے دن بات چیت وغیرہ ٹی وی چینلز پہ آپ ماشاءاللہ رہتے ہیں, تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالتے ہیں موسیقی, لائٹ میوزک, کوئی جیسے مہدی حسن ہو گیا, یہ نور جہاں, لائک مہدی حسن, نور جہاں کے 65 وار میں ٹرسٹ می, نور جہاں کے جو گانے تھے نا, یہ فورس ملٹی پلائر تھے. ہر جوان نے مورچے پہ اسے چھوٹے ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, اے پتر ہٹاتے نہیں ملے, اے وطن کے شرجیلی جانو, دیٹ واز ریئلی ہر جوان سنتا تھا. اور صوفی تبسم کی شاعری اور نور جہاں کی آواز, اور یہ جوانوں کے لیے نا ایک نیا بلبہ لے کر آتا تھا, انسپریشن اور وہ جو جذبہ پیدا ہوتا. میں تو بالکل ینگ 5ویں 6ویں جماعت, میں نے خود دیکھا ہے
کہ 65 میں اگر کوئی فوجی گاڑی شہر آتی تھی نا, عورتیں جو ہے نا اپنی ہر چیز نچھاور کر دیتی, بسترے, اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں, یو کانٹ بلیو, جو چیز ٹرانسسٹر کے جاگے آپ یہ سنیں, یہ میڈم ترنم کے گانے سنے, میں نے یہاں اتنا جوش و بلبہ, فوجی پاکستانی قوم جو ہے نا بہت دلیر ہے. 65 میں پتہ چلا کہ دریائے راوی کے اوپر اینیمی نے چھاتا بدار فوج اتار دی ہے. ہمارے لڑکے جوان نوجوان لاٹینیں لے کے ڈنڈے لے کے بھاگ پڑے پیچھے, ناٹ یار ڈنڈے تو نہیں ہوتے, رائفلیں ہوں گی, یہ حال تھا. اور اگر جہاز اوپر آتے ڈاگ فائٹ ہوتی تو کھڑے دیکھ رہے ہوتے تھے, ڈرتے نہیں تھے کہ گولی لگ جائے گی. اور یہی جذبہ اب اس دفعہ پھر اسی طرح, اینڈ فار دیٹ کرائڈ گوز ٹو فیلڈ مارشل آرٹس منیر. بالکل سر, یہ 65 کا جو جنگ تھی اور اس وقت تو خیر میں دیکھیں وجہ پتہ کیا ہے, لڑائی جو ہوتی ہے نا وہ فوج اکیلی نہیں لڑتی, یو فائٹ ایز اے نیشن, پوری قوم لڑائی کرتی ہے. فوج پیچھے عوام, اتنا بڑا دل ہے, اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے, دیٹس اٹ. اور سر جب یہ نکلتے ہوں گے فوجی اپنے گھر سے لاسٹ بائے بائے ٹاٹا فیملی کو کر کے, تو ان کی فیملیز کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ خیر سے آ جائیں, شہید ہوگا یہ مجاہد. آپ یہ دیکھو کہ کینٹونمنٹ میں ساری فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں, فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں کینٹونمنٹ میں, رائٹ, اور پھر اس کے وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے سب جا رہے تھے لڑائی پہ, اور کوئی پتہ نہیں کس نے آنا ہے کسی نے آنا, اور دیٹ از ایگزیکٹلی ہیپنس. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ 2 فیملیز ہیں اور ساری اکٹھی رہ رہی ہیں, سڈنلی پہلے وہ شہید ہو گیا, اس کی فیملی ساتھ ہے, کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. سر یہ جو آرمی پبلک اسکول پہ جو حملہ ہوا تھا, یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا, یعنی چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا دہشت گردوں نے. یہ اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. پرابلم یہ ہے نا کہ آپ جو ایک قوم فیصلہ کرے اس پہ عمل کرے, اس کے بعد 14 نکات کا پروگرام بنا, اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. صرف فوج اپنا کام کر رہی ہے, باقی کیا کرنا ہے وہ حکومت. مدرسے ریفارم نہیں کی ہے, 32,000 مدرسے ہیں پاکستان, 32,000, 16 رجسٹرڈ ہیں, 16 رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے, کون فنڈنگ کرتا ہے, کیا پڑھاتے ہیں, کیا برین پر, نوبڈی نوز. تو یہ ایشو پٹ فالز ہمارے سسٹم. سر ٹوٹل کتنے کیڈٹ کالجز ہیں, کتنے مطلب یعنی کہ پورے پاکستان یا سندھ کے اندر؟ سندھ میں مین کیڈٹ کالج تو یہ پٹارو کا ہے, آپ کے سامنے ہے, اور بھی سانگڑ میں بھی ہے, 3-4 ہے, لیکن بہت اچھا کام کرتے ہیں. اور وہاں پر اس طرح جہلم میں ہے, پھر حسن عبدال میں ہے, اور ابھی تو بلوچستان میں اور KPK میں بہت بن گئے ہیں. فوج بہت کام کر رہی ہے, فوج سوشو اکنامک کام بہت کرتی ہے, لیکن حکومت کی ذمہ داری وہ کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں ہوتی ہے. یقین کہ ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں, کیڈٹ کالج بنائے ہوئے ہیں, پھر ووکیشنل سینٹر بنائے ہوئے ہیں خواتین کی ٹریننگ کے لیے, بہت چیزیں ہیں. لیکن وہ بات یہ کہ حکومت کو خود ساتھ کرنا چاہیے. بالکل سر آپ ماشاءاللہ زمیندار بھی ہیں, کاشتکاری بھی کرتے ہیں, تو اتنی مصروفیت کے ساتھ چینلز پہ پھر آپ الگ سے کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں سر؟ میں ابھی کافی سارے کام ٹف ہیں, ٹف کام ہے, لیکن آئی بن ڈوئنگ بڑی خوشی سے. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں شام کو میں ٹی وی بیٹھ جاتا ہوں, 3-4 چینل, اور کبھی جیسا اسپیشل ڈے ہوتا ہے تو 8-9 چیز. جب مارکا حق جب ہوا تھا تو میں ایئر ون نیوز پہ رات کو گیا تھا 1 بجے, اور اگلے دن 12 بجے میں نکلا تھا. آپ سوچیں پورے 12 گھنٹے رات کو میں ٹی وی پہ رہا تھا. تو وہ بٹ یوز ٹو, پھر ہفتے میں 1 دفعہ آپ لینڈ پہ چلے جاتے ہیں, باقی آپ کی جو لائف ہے اپنی چلتی ہے. تو اس لیے بن کے مینیج اٹ. فوج یہی تو سکھاتی ہے کہ آرگنائزیشن کیسے کرنی ہے آپ نے, تو یہ نوٹ کریے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کس حکمران کا جو دور تھا وہ سنہرا دور تھا, وہ مطلب اچھے سے انہوں نے پورا حکومت اور یہ پورا ملک سنبھالا؟ دیکھیں آنیسٹلی میں فرینکلی بتاؤں تو جنرل ایوب کے دور میں بھی بہت ترقی ہوئی, آپ کے ڈیم بنے, پاکستان میں بہت ترقی پہ تھا. اگر آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ ایوب جاتے تھے تو امریکن پریزیڈنٹ, برٹش جو چیز سارے ان کو ریسیو کرتے تھے. پھر جا کے وقت میں تھوڑی سی پرابلم رہی ہیں, بٹ جنرل مشرف کا دور بہت اچھا تھا, بہت ڈیولپمنٹ. کراچی سندھ میں بہت ہوئی ہے, بلوچستان میں بہت ہوئی ہے, اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ناؤ تھنگز آر شیپنگ ویل.
اس وقت فوج کی اور حکومت کی آپس میں بہت زیادہ ہم آہنگی انڈرسٹینڈنگ ایک پیج کے اوپر ہے. تو میرے خیال میں اس وقت بھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں تو گورنمنٹ اور فوج مل کے بہت, آپ SIFC دیکھ لیں کتنا کام کر رہی ہے, پھر مائنر منرل میں کام ہو رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پاکستان کے لیے ہے. تو یہ چیزوں کو اگر دیکھا جائے اس وقت, اور پھر IT پارک فوج بنا رہی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, تو یہ اگر یہ انیشیٹو میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے, حکومت فوج آئی تھنک اس وقت کافی حد تک ہم آہنگ ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ 2-3 سال میں پاکستان بہت اکنامک ترقی کرے گا. سر لاسٹ کچھ ریپڈ فائر, ون ورڈ, عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ون ورڈ. He is one of the best سپہ سالار پاکستان نے ایور produced. آصف علی زرداری صاحب. He is a good politician. اور reconciliation کے is a champion. نواز شریف. نواز شریف بزنس مین اور وہ بزنس کو میں بہت اچھا کر رہے ہیں. مریم نواز. مریم, I think now she is doing a good job as Chief Minister of Punjab. بہت as a lady I thought مشکل, but she is doing a good job. مراد علی شاہ. He is educated. I think he is doing, اور بہت سمجھتے ہیں. I've seen him. He is doing a good job person کے لیے. سر کوئی لاسٹ پیغام جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے چاہنے والے اور جو چینلز پہ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو سنتے ہیں, کیونکہ آپ کے تجزیے, ہم سب بہت فین ہیں آپ کے تجزیوں کے, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کافی پوائنٹس ہمیں سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو پلیز کوئی اگر پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں. میری آپ کے چینل سے ایک ہے, پلیز ٹرسٹ یور آرم فورسز. دے آر ویل ٹرینڈ. They are commanded by a highly professional, bold and aggressive Field Marshal Asim Munir, and he will never let you down. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ سیم وائز آپ کی ایئر فورس اور آپ کی نیوی, وی آر آل الرٹ. یہ سندور 1 ہو, سندور 2 ہو, سندور 3 ہو, ہم نے ان کو تندور میں جلا کے رکھ دیا, جلا دیا اور بھی جلائیں گے. اور اگر دوبارہ کوئی بھی انہوں نے کوشش کی, کوئی مس ایڈونچر کیا, تو ان کو ہم 60-70% نقصان بن جائیں گے اکنامیکلی, اور اس کے بعد ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. یہ میں I'm telling you, we have already worked all contingencies. Sleep tight, trust your armed forces, they will never let you down. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا, بہت مصروف تھے آپ, اور بہت شکریہ سر, تھینک یو سر. میں تھنک I'm very happy, اور آپ نے بڑے اچھے کوشچن کیے ہیں, اور سب سے بات ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوال I like them. This shows that you have a lot of love for Pakistan, and that's a good thing. Thank you so much sir, thank you so much for the compliment. Thank you. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے, اور سر کو شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, ستارہ پروگرام کو ٹائم دیا, چینل 5 کو ٹائم دیا, سرو جبین کو ٹائم دیا. اسی طرح سے نیکسٹ سیگمنٹ میں, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیو سیلیبریٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک سرو جبین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.